اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم، مضمون ہوم اکنامکس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سلائی و کڑھائی کے طریقے۔ سلائی یعنی سینا، کڑھائی اس پہ کام کرنا، پھول وغیرہ بنانا۔ سلائی مشین، تعارف۔ سلائی مشین ایک نہایت مفید اور کارآمد آلہ ہے جس کی مناسب دیکھ بھال کر کے اسے کئی سالوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں کے لوگ اس مشین سے واقف نہ ہوں۔ سلائی مشین 1832 میں والٹر ہنٹ نے نیو یارک میں پہلی دفعہ بنائی، تاہم 1846 میں آئزیک ایم سنگر نے سیدھی سوئی والی مستقل سلائی والی مشین بنائی۔ سلائی مشین ایک اہم ایجاد ہے کیونکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سلائی کی جا سکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ صاف اور یکساں سلائی بھی ممکن ہوتی ہے۔ مشین کی سلائی پائیدار ہوتی ہے، پائیدار یعنی مضبوط ہوتی ہے، اور لاتعداد گھرانوں میں خواتین کے گھر بیٹھ کر کمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ یوں تو سلائی مشین کی بہت سی اقسام ہیں مگر چند ایک درج ذیل ہے۔ گھریلو سطح پر استعمال ہونے والی سلائی مشین یعنی عام طور پر جب ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ صنعتی پیمانے پر استعمال ہونے والی مشین، درزی ماڈل سلائی مشین، ہاتھ سے چلنے والی سلائی مشین، پیر سے چلنے والی سلائی مشین، بجلی کے موٹر سے چلنے والی مشین، آٹومیٹک یا زگ زیگ سلائی مشین یعنی جسے یہ پیکو وغیرہ کرتے ہیں۔ سلائی مشین اور اس کے حصوں کی پہچان۔ کہ سلائی مشین میں کون کون سے حصے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے بازو۔ بازو کی شکل کا گولائی نما اور وہ حصہ جو مشین کے اوپر کے حصوں پر ہوتا ہے اور جہاں سوئی چلانے اور اوپر کا دھاگا استعمال ہونے کا کام آتا ہے۔ بیٹ اس ہموار سطح کو کہتے ہیں جس کے نیچے وہ تمام پرزے ہوتے ہیں جن کی مدد سے شٹل چلتا ہے اور سلائی ہوتی ہے۔ پہیہ یا بیلنس وہیل مشین کے دائیں طرف وہ پہیہ جس کی مدد سے مشین حرکت میں آتی ہے اسے پہیے کے ساتھ ہی ایک ہتھیا لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے مشین کو حرکت دی جاتی ہے، یعنی ہاتھ سے جو ہینڈل چلاتے ہیں اس کو پہیہ کہتے ہیں۔ دھاگا پرکی بھرنے کا پرزا یعنی جس کو ہم پرکی کہتے ہیں، جس میں دھاگا ہم بھرتے ہیں۔ بابن وائنڈر یہ وہ پرزا ہے جس کی مدد سے پرکی میں دھاگا بھرا جاتا ہے۔ ٹانگوں کو ٹھیک کرنے کا پرزا یعنی آگے سے جس کو ہم پشتوں میں پوزہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کر کے ٹانگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے یہ پرزا استعمال کیا جاتا ہے۔ اوپر کے دھاگے کا کھینچاؤ یہ پرزا مشین کے اوپر کے حصے میں پروئے جانے والے دھاگے کے کھینچاؤ کو حسب ضرورت کم یا زیادہ کرنے کے کام آتا ہے۔ دھاگا لینے والا پرزا یہ پرزا دھاگے کو کھینچا ہوا رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے ٹانگیں یکساں اور پائیدار رہتی ہیں۔ سوئی کی سلاخ یہ عمودی سلاخ سوئی لگانے کے کام آتی ہے۔ دباؤ والی سلاخ یہ بھی عمودی ہوتی ہے جس میں دبانے والا پرزا لگا ہوتا ہے۔ اس سلاخ کے گرد ایک کمانی لگی ہوتی ہے جو کپڑے کو آگے کھسکانے والے پرزے کے بالمقابل دبائے رکھتی ہے۔ اس دبانے والے پرزے کو اوپر اٹھانے والے ہک کے ذریعے اونچا کیا جاتا ہے۔ فیس پلیٹ وہ چپٹی اور لمبوتری پلیٹ ہے جو مشین کے بائیں طرف ہوتی ہے۔ اس پلیٹ کی مدد سے سوئی کی سلاخ اور دھاگے والے پرزے کی حرکت بہتر طریقے سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ تھروٹ پلیٹ مشین کی ہموار سطح پر سوئی کے بالکل نیچے ہوتی ہے جس میں سے سوئی گزر کر نیچے جاتی ہے۔ اس پلیٹ کے نیچے ایک
دندانے دار پرزہ لگا ہوتا ہے جسے فیٹ پرزہ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کپڑا آگے کھسکتا ہے۔ بیٹ سلائڈ پلیٹ ہموار سطح پر الٹے ہاتھ کی طرف ایک چپٹی پلیٹ ہوتی ہے جسے کھول کر پرکی یا بابن کو نکالا جاتا ہے۔ بابن بھی پرکی کو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ جو پکچر ہے اس میں جو یہ پرکی کا یہ ڈبہ ہے اس کو بابن کہتے ہیں۔ پرکی شٹر یہ وہ خانہ ہے جس کے اندر پرکی رکھی جاتی ہے۔ چکر کاٹنے والا کنڈا یہ وہ حصہ ہے جو سوئی کے دھاگے میں گھس کر دھاگے کو بابن کیس یا پرکی کی گرد لے جاتا ہے۔ سلائی مشین کی حفاظت و صفائی کی اہمیت۔ سلائی مشین کی باقاعدہ صفائی، اس میں تیل ڈالنا اور اس کی حفاظت کرنے سے نہ صرف سلائی عمدہ رہتی ہے بلکہ وہ زیادہ عرصے تک قابل استعمال بھی رہتی ہے۔ سلائی مشین کی حفاظت کے دو بنیادی عوامل ہیں۔ صفائی: اگر مشین کی باقاعدہ صفائی نہ کی جائے تو چھوٹے چھوٹے دھاگے اور گرد مشین کے مختلف حصوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور مشین میں موجود تیل کو جذب کر لیتے ہیں۔ اس طرح مشین کے پرزے خشک ہو جاتے ہیں اور ان کے آپس میں رگڑنے کی وجہ سے مشین خراب ہو جاتی ہے۔ جب کبھی بھی مشین استعمال میں نہ ہو تو اسے ڈھانپ کر رکھیں۔ مشین میں تیل ڈالنا: مناسب وقفوں سے مشین میں تیل ڈالتے رہنا چاہیے تاکہ وہ رواں رہے، یعنی چلتا رہے اور اس کے تمام حصے صحیح کام کریں۔ اگر مشین روزانہ استعمال ہوتی ہو تو ہفتے میں ایک بار اور اگر کبھی کبھار تو مہینے میں ایک بار تیل ڈالنا کافی ہوتا ہے۔ کشیدہ کاری کے اصول: سلائی و کشیدہ کاری کے اصول یعنی سلائی جب ہم کرتے ہیں اس کے اوپر جو کشیدہ کاری پھول وغیرہ جو بناتے ہیں۔ سلائی کے دوران چند بنیادی نکات: سلائی میں نفاست اور مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چند بنیادی نکات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جائے اور پھر سلائی کے دوران ان پر عمل کیا جائے۔ چند نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ پن لگانا یعنی پہلے جب ہم کپڑوں کو کاٹ لیتے ہیں تو اس کو ویسے کچا کر لیتے ہیں یا پن لگاتے ہیں کہ وہ حرکت نہ کرے، وہ کپڑا خراب نہ ہو اور صحیح طرح اس کو سی لیا جائے۔ سلائی کے رخ کا تعین کرنا یعنی دو کپڑے جب ہم سیتے ہیں اس کو جوڑتے ہیں تو اس کے رخ کا تعین کرنا، اس کا پتہ چلانا کہ دونوں کپڑے ایک ساتھ ہیں، اس کو بند کرنا، سی لینا۔ دھاگوں کے سروں کو محفوظ کرنا: سلائی کر لینے کے بعد اگر دھاگوں کو کھلا رہنے دیا جائے تو امکان ہے کہ سلائی کھل جائے۔ اسی لیے سلائی کے آخری سروں کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دھاگوں کو گرو لگا دی جائے، یعنی اس کو بند کر دیا جائے۔ سوتی کپڑوں کے سلائی کے اصول: سوتی کپڑے آرام، سہولت، تناؤ، کارکردگی اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مصنوعات اور ملبوسات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سوتی کپڑے مختلف لاتعداد رنگوں اور ڈیزائنوں میں مہیا ہیں۔ سوتی کپڑوں کی سلائی کے اصول مندرجہ ذیل ہیں۔ سکیڑنا یعنی جب ہم کپڑوں کو شرنک کرتے ہیں۔ سلائی کرنے سے پہلے سوتی کپڑے کو ہمیشہ سکیڑنا چاہیے تاکہ پیمائش میں فرق نہ آئے۔ اس مقصد کے لیے اگر نیم گرم پانی یا تازہ پانی استعمال کیا جائے تو مناسب رہتا ہے کیونکہ سوتی ریشہ گرم پانی میں زیادہ سکڑتا ہے۔ ضرورت محسوس ہو تو باقاعدہ دھو کر یا ڈرائی کلین بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یعنی جب ہم کپڑے بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو شرنک کرتے ہیں تاکہ یہ چھوٹے نہ ہوں۔ استری کرنا: سوتی کپڑوں میں کیونکہ شکنیں زیادہ پڑتی ہیں اسی لیے ضروری ہے کہ نم کپڑے کو گرم استری سے ہموار کر لیا جائے۔ پیٹرن اتارنا، نشان لگانا یعنی ہم جب پیٹرن لگاتے ہیں اس کے اوپر جو ٹریس کرتے ہیں
پیٹرن اتارتے وقت کپڑے کی سیدھی اور الٹی طرف کا تعین کر لینا چاہیے۔ ویلویٹ کاٹرائی وغیرہ پر بر ہوتا ہے، اسی لیے کپڑے پر دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سلائی کرنا، سلائی کرتے وقت کپڑے کے رخ اور سلائی کے رخ کا تعین ضروری ہے۔ مصنوعی ریشوں سے بنے پرچہ جات کی سلائی کے اصول۔ مصنوعی ریشے مثلاً نائلون، پولیسٹر، سویٹ یہاں پر سوئس کو ہم کہتے ہیں وغیرہ کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں۔ مصنوعی ریشوں سے لاتعداد پرچہ جات اور ملبوسات بنائے جاتے ہیں۔ اپنی منفرد خصوصیات، پائیداری، لچک اور لاتعداد تناؤ کی بدولت یہ پرچہ جات ہر نوعیت کے ملبوسات میں استعمال کی جاتے ہیں۔ مصنوعی ریشوں سے بنے پرچہ جات سلائی کے دوران عمومی اصولوں کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل خصوصی اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ مصنوعی ریشوں سے بنے پرچہ جات سلائی کے دوران مہارت مانگتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ کوئی قیمتی سوٹ وغیرہ بنانے سے پہلے کسی فالتو کپڑے پر پریکٹس کی جائے۔ لباس کی تیاری میں آرائشی اشیاء کا انتخاب اور استعمال، یعنی ہم جب اپنے کپڑوں کے لیے لیس، ڈوری اور اسی طرح کی چیزیں جب لیتے ہیں تو اس کا صحیح استعمال کرنا۔ زمانہ قدیم سے انسان اپنے جسم اور لباس کو دیدہ زیب یعنی اور خوبصورت بنانے کے لیے مختلف نوعیت کی آرائشی اشیاء کا استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔ مثلاً آرائشی اشیاء ربن، ایپلک یعنی ایک کپڑے کو کاٹ کے اس کو دوسرے کپڑے کے اوپر لگانا، اس کو ایپلک کہتے ہیں۔ فیتا اور دیگر لیس وغیرہ ہماری تہذیب کا ایک نہایت اہم حصہ ہے، جس کے لگانے سے ایک عام صوتی لباس خوبصورت اور شادی بیاہ جیسی تقریبات میں شامل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لباس کی سلائی کے دوران مختلف نوعیت کے آرائشی اشیاء کی تفصیل یوں ہے۔ آرائشی کنارے یعنی ایجز پہ جو کام ہوتا ہے، جو اس کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ آرائشی کنارے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، یہ مختلف قسم کے مٹیریل سے بھی بنے ہوتے ہیں۔ یہ کنارے مغزی پائپنگ کی صورت میں گلے اور لباس کے دامن وغیرہ کو مضبوط اور دیدہ زیب بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آرائشی فیتے یعنی لیسز جو ہوتے ہیں، آرائشی فیتے کناروں سلائی کے بیچ یا پٹی کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں۔ جالر اور سنجاف یعنی جب نیچے فراکس وغیرہ کے نیچے جو فریل بنائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو جالر لگاتے ہیں، نیٹ۔ مارکیٹ میں مختلف اقسام کے تیار شدہ جالر یا سنجاف ملتے ہیں، جنہیں گلے، آستین، دامن پر سجایا جاتا ہے۔ تاہم سادہ کنارے یا فیتے کو چونٹ ڈال کر بھی یہ جالر بنائے جاتے ہیں۔ ربن اور ڈوریاں، انواع اقسام کی ڈوریاں یعنی مختلف اقسام کی ڈوریاں اور ربن لباس کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کناروں پر لگائے جاتے ہیں بلکہ ان میں سے آرائشی پھول بوٹے بنا کر بھی لباس پر لگائے جا سکتے ہیں۔ کڑھائی یا کشیدہ کاری کی سجاوٹی ٹانکیں اور استعمال۔ کڑھائی کے ٹانکوں کی